قرآن کریم میں سورہ نور کے ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی بھی تعظیم کیا کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ان گھروں کی تعظیم اتنی قرآن کریم فرماتا ہے تو ذکر کرنے والے کی تعظیم کتنی؟ بھائی جس گھر میں بیٹھ کر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، قرآن کریم سورہ نور میں فرماتا ہے ان گھروں کی تعظیم کیا کرو، یعنی احترام کیا کرو۔ کیوں؟ کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب ان گھروں کی اتنی تعظیم قرآن بیان فرما رہا ہے تو جو ذکر کرنے والا ہے اس کی تعظیم کتنی ہوگی؟ اس کی تعظیم اتنی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ پاک تم سے ایک اور وعدہ کر رہا ہے۔ کون سے تمہیں ہل جوتنے پڑ گئے یار؟ یہ قرآن کریم میں نقش ہے، یہ وعدہ بھی اللہ پاک کا۔ اذکرونی اذکرکم فاشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا اور شکر ادا کر، ولا تکفرون کفر مت کر، یعنی انکار مت کر ذکر سے، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے، انکار نہ کر ذکر سے۔ اس اللہ نے بنائے کلندر، اس اللہ نے بنایا بابا فرید، اس اللہ نے خواجہ اور داتا بنائے، اس اللہ نے امام بری بنایا، اس اللہ نے سلطان باہو، اس اللہ نے سرکار بلاول شاہ اور بابا عبداللہ شاہ صابی، اس اللہ نے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر فاذکروا اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ فاذکروا اللہ کثرا کثیرا، کثر کثیر اللہ کا ذکر کیا کرو، قیاما وقعودا علی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم سمجھو، اللہ پاک کا فرمان بھی ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا حکم ہے، قیاما وقعودا علی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے۔ بھائی سونے کے بعد صبح تک کروٹیں لیتے ہو نا، سو چکے ہو، وہاں حکم نافذ ہے، کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر کر۔ کیسے کرے گا؟ جسم تو سو چکا، اگر زبان سے کرتا ہے زبان بھی بند ہو گئی۔ اگر زبان کا حکم ہوتا کہ زبان سے میرا ذکر، تو زبان بھی سونے کے بعد بند۔ تو پھر فاذکروا اللہ کثرا کثیرا قیاما وقعودا علی جنوبکم، اللہ کا ذکر کثر الکثیر، یہاں کثرت کی بات نہیں ہے، کثر الکثیر، کثر الکثیر قیاما وقعودا علی جنوبکم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرا ذکر۔ کیسے کرے گا؟ سو چکا ہے تو سو چکا ہے، اب کیسے کرے گا؟ وہ جو قلب ہے تیرے اندر، جو مخلوق ہے جسے قلب کہتے ہیں، جیسے چوزے کی فطرت ہوتی ہے چوں چوں کرنا، اسے چوں چوں کرنا کوئی نہیں سکھاتا، اسی طرح قلب کی فطرت ہوتی ہے اللہ اللہ کرنا، اسے اللہ اللہ کوئی نہیں سکھاتا۔ بس طاقت اتنی ہوتی ہے کہ 5000 مرتبہ یہ اللہ کا ذکر کر پاتا ہے 24 گھنٹے میں، اس لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد اس کے اس 5000 کو 10 بناتا ہے، 10 کو 20,000 بناتا ہے، 20 کو 50,000 بناتا ہے، 50,000 کو 72,000 بنا کر اسے دائرہ ولایت میں لا کر ولی بنا دیتا ہے۔ اور اگر طاقتور ہے، دمدار مرشد ہے، تو تجھے دائرہ ولایت سے آگے لے جا کر، راہ سلوک سے آگے لے جا کر راہ فقر میں داخل کرتا ہے، پھر تیرا یہ 72,000 کا ذکر 1.25 تک پہنچ جاتا ہے، 1.25 تک 24 اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ ذکر چلتا ہے۔ ایک نارمل صحت مند انسان کے دل کی جو دھڑکن ہے، ہارٹ بیٹس، ایک نارمل انسان کے دل کی جو دھڑکن ہارٹ بیٹ سے وہ 72,000 ہے، 24 گھنٹے میں 72,000 مرتبہ دل دھڑکتا ہے۔
اور اگر تیرا مرشد 100 لاکھ اور 100 لاکھ سے بھی آگے کبھی کبھی 1,40,000 تک لگا دیتا ہے، 1,40,000 تک لگا دیتا ہے، اگر اس وقت چلا جا تو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی اسپیشلسٹ کے پاس، کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس، تو وہ شاید کرسی سے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی کا دل 72,000 سے زیادہ 72,000 سے زیادہ بار زیادہ مرتبہ دھڑکے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے دل کی دھڑکن کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہی، اور بالکل نارمل بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں سے دوڑتے ہوئے آئیں کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کیسے آئے آپ یہاں تک؟ ڈاکٹر صاحب میری گاڑی باہر کھڑی ہے، میں گاڑی میں آیا ہوں۔ آپ گاڑی میں آئے؟ کتنی دیر پہلے آپ یہاں؟ مجھے یہاں 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ۔ آپ کی ہارٹ بیٹ؟ جی ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اگر میں یہاں آپ کو بتانے اور سمجھانے بیٹھوں تو وقت نکل جائے گا۔ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ، جگہ پہ لے جا کے سمجھاتا ہوں، جی جگہ پہ لے جا کے سمجھاتا ہوں۔ بھائی ایک آدمی یہ ہے عمر، ایک آدمی یہ ہے بلال، مثال دے رہا ہوں، ذکر یہ بھی کرتا ہے، ذکر یہ بھی کرتا ہے، اور ذکر یہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہیں سن لیا تھا اللہ کا ذکر، کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف تھے، اس نے سن لیا اور پھر اس نے بھی شروع کر دیا اللہ کا ذکر، اور اس نے کسی ڈیوٹی والے فقیر سے جا کر اللہ کے ذکر کا اذن لیا، یعنی اجازت لی۔ اب ذکر یہ بھی کرتا ہے، ذکر یہ بھی کرتا ہے، یہ برسوں ذکر کرتا ہے مگر نظر اسے کچھ نہیں آتا، اور یہ کچھ وقت سے ذکر کرتا ہے تو بہت کچھ دیکھتا بھی ہے، اسے بہت کچھ نظر بھی آتا ہے۔ یہ برسوں ذکر کر چکا، نظر کچھ نہیں آتا، یہ ابھی کچھ وقت ہوا، ذکر کرتا ہے تو بہت کچھ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو بولتا ہے، ہائے ہائے، دیکھتا ہے تو بولتا ہے، مگر اس کا بولنا دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کا بولنا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کی سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کی سمجھ میں، دیکھتا ہے تو بولتا ہے مگر اس کا بولنا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ فتوے لگاتا ہے، جب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ فتوے لگاتا ہے، اس کے قول و عمل کو حرام و حلال گردانتا ہے، غلط سلط کہتا ہے، عزت اچھالتا ہے اس کی، جی بڑی عزت اچھالی جاتی ہے اللہ والوں کی، بڑی عزت اچھالی جاتی ہے اللہ والوں کی۔ اور بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں دیکھنے والے کی بات آئے کیسے؟ جی جس نے دیکھا ہی نہ ہو اس کی سمجھ میں دیکھنے والے کی بات آئے کیسے؟ بھائی اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کہیں کسی مقام پر کسی شہر میں کوئی بہت لذیذ پھل کھایا، بہت لذیذ کوئی پھل کھایا، جب وہ پھل کھا کر آپ واپس آئے، اپنے دوستوں سے ملے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر میں اپنے احباب سے جب ملے تو آپ نے اپنے حسن بیان سے، اپنے حسن کلام سے جو پھل کھا کر آپ نے لذت لی تھی، وہ لذت اس کے ذہن میں آپ منتقل کرنا چاہیں، دلائل کے انبار لگا دیں، حسن کلام اور حسن بیان کے دریا بہا دیں، کیا وہ لذت جو آپ نے لی اس پھل کو کھا کر اس کے دماغ میں منتقل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ جب نہیں ہوگی تو آخر میں آپ تھک ہار کر یہی کہیں گے کہ بھائی میں سمجھا نہیں سکتا، اگر سمجھنا چاہتا ہے تو آجا میرے ساتھ۔ بس یہ ہے اللہ کے ذکر کا لطف و سرور، یہ ہے اللہ کے ذکر کا ذائقہ، کہ لاکھ دلائلوں کے انبار لگا دو،
حسن کلام حسن بیان کے دریا بہا دو. سمجھ میں تو کچھ نہیں آئے گا. سمجھ میں کب آئے گا؟ میرے ساتھ چکے دیکھ یہ ہے اللہ کے ذکر کا لطف و سرور. یہ ہے عشق الہی کا نشہ اور مزہ. کر کے دیکھ، بیٹھ میرے ساتھ اللہ کے ذکر کی محفل میں. اور چاہتا ہے واقعتاً، اگر چاہتا ہے تو واقعی چاہتا ہے اللہ سے، کوئی تیری محبت ہے، کوئی پیار ہے تجھے، تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ مل جائے، میرا بھی دل اللہ کے ذکر سے دھڑکنا شروع کر دے، میری دھڑکنوں میں بھی اللہ اللہ شروع ہو جائے. آ جا، تجھے دلوا دیتا ہوں میں انور شاہ صاحب سے اللہ کے ذکر کا اذن. اور یہ وعدہ ہے تجھ سے، تیرے ذکر کو اللہ پاک ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا وہاں کہ جتنے لوگ پہنچے سب کو اللہ پاک نے قبول کیا.